کی طرف ہمیں لے جاتا ہے اور ہم نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ خود خدا کی عبادت کرنی ہے. ہم نے خود اس کے قدموں میں بیٹھنا ہے, ہم نے خود اس کی وفاداری کرنی ہے, ہم نے خود چناؤ کرنا ہے کہ ہم نے کس کو چننا ہے. یشوا اور اس کے خاندان نے خود چناؤ کیا. اس نے کہا کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے. چناؤ آپ کے پاس ہے, فیصلہ آپ کے پاس ہے, آزاد مرضی آپ کے پاس ہے. آپ کا چناؤ آپ کو کس طرف لے کے جائے گا, یہ نتائج آپ کو بعد میں نظر آئیں گے. جب آپ زندہ خدا کا چناؤ کریں گے تو آپ ابدی بادشاہت کے وارث بنتے ہوئے ہمیشہ تک زندہ رہیں گے. لیکن اگر آپ ابلیس کا, شیطان کا, اس دنیا کا, دنیا کی رنگینیوں کا, جھوٹ کا, حسد کا, تفرقے کا, جدائیوں کا, شہوت پرستی کا, گناہ کا انتخاب کریں گے تو پھر آپ کی آخری منزل کہاں ہے؟ جہنم کی آگ, دوزخ کی آگ, جہاں پر آپ ہمیشہ تک کیا کریں گے؟ جلتے رہیں گے. اور تب آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, کیونکہ خدا منصف ہے. تب وہ انصاف کرے گا. اب وہ محبت کر رہا ہے, اب وہ محبت دکھا رہا ہے, اور یہ ساری اوصاف جو ہیں, یہ ساری جو خوبیاں ہیں اس کی ذات کا حصہ ہیں. جب وہ محبت کرتا ہے تو وہ پوری محبت کرتا ہے. جب وہ معاف کرتا ہے تو پورے طور سے معاف کرتا ہے. جب وہ انصاف کرتا ہے تو وہ پورا انصاف کرتا ہے. اور جب اس کا انصاف کرنے کا وقت آئے گا تو وہ پورا انصاف کرے گا. تب ہم یہ نہیں کہیں گے باپ پلیز مجھے معاف کر دے, میں نے تیرے گھر میں جا کر اتنے سال تیری عبادت کی, میں نے تیرے گھر میں جا کر ورشپ کی, میں نے تیرے گھر میں جا کر اتنے گھنٹے کلام پڑھا. وہ یہ دیکھے گا کہ کیا آپ نے پوری زندگی اس کی وفاداری کی. خدا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ توبہ ایک بار ہوتا ہے, ایک بار ہوتی ہے, لیکن ہر روز اس کی صلیب اٹھانا, ہر روز اس کے پیچھے چلنا, ہر روز کا یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ہر روز آپ نے خدا کے ساتھ چلنا ہے. صرف نجات پا لینے کے بعد نجات کو بند کر کے سائڈ پہ نہیں رکھ دینا کہ اب نجات مل گئی, اب بس یسوع کو قبول کر لیا, اب کافی ہے. جب آپ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں, جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں, جب آپ نجات پا لیتے ہیں, تو خدا آپ کی آئیڈینٹی کو کیا کر دیتا ہے؟ چینج کر دیتا ہے. وہ آئیڈینٹی جو خدا نے شروع سے باغ عدن میں آدم اور ہوا کی رکھی تھی, اپنی پاکیزگی میں نے رکھا تھا, انہیں پاک ٹھہرایا تھا, پھر وہ واپس ہمیں اسی پاکیزگی میں لے کر آتا ہے. کیونکہ گناہ کرنے کے بعد جب انسان گناہ میں گر گیا تو اس نے اپنا بیٹا یسوع بھیجا, اور یسوع پر ایمان لانے کے باعث ہم دوبارہ اسی پاکیزگی میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بحال ہو جاتے ہیں. ہم وہ مفت راست بازی کے وارث بن جاتے ہیں, وہ راست بازی جو مسیح یسوع میں ہمیں مفت ملی ہے. آج کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو ہر روز یہاں پر صرف آ کر سن کر سیکھ کر چلے نہیں جانا, بلکہ اپنی زندگی کو پورے طور سے مسیح میں گزارنا ہے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 سال نہیں, بلکہ پوری زندگی قائم رہوں, میں گناہ سے نفرت رکھوں, میں بدی سے دور رہوں. ہم میں سے ہر ایک کو ہر روز یہ فیصلہ کرنا ہے. ہم جو اس زمین پر مسافر ہیں, یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے, ہم یہاں پر مسافر ہیں, ہم یہاں پر پردیسی ہیں, اور ہمیں یہاں گھر نہیں بنا لینا, ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہے اور اگلے وطن میں جانا ہے. یہ وطن عارضی ہے, یہ پاکستان میں رہنا آپ کا عارضی ہے, یہ جسم کی حالت میں رہنا آپ کا عارضی ہے. آپ کے بدن جلالی ہو جائیں گے. وہ زندہ خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں آیا اور اس نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ آؤں گا, وہ آنے والا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ ابدی بادشاہت میں لے جائے. آئیں ہم سب اس ابدی بادشاہت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو ہر روز تیار کریں. یاد رکھیں, یشوا کی کتاب کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا کیا ہو؟ دھیان ہو. ہمیں ایک دن کے لیے بائبل نہیں, آج کل تو میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کافی ان ہے, بچے وہاں سے ہی بائبل پڑھ لیتے ہیں, وہیں سے انسٹاگرام کھولا, یوٹیوب کھولا, دوسری اور پلیٹ فارمز کھولے, وہیں سے سیکھا سنا, اور بس وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کسی حد تک. لیکن جو حقیقی ہدایت نامہ ہے, جو ہمارے لیے حقیقی زندگی کا کلام ہے, وہ یہ بائبل مقدس ہے.
اپنے آپ کو سوشل میڈیا کی ان چیزوں کے استعمال سے کم ان سے دور لے جائیں. ہمیں ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے، مگر بائبل مقدس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، بائبل مقدس کو پڑھیں، یہاں سے سیکھیں. جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، پورے میڈیٹیٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے دلوں میں اترتی ہے. لیکن اگر آپ نے موبائل پکڑا ہو، موبائل کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہیں، آپ کھولو گے تھوڑی دیر کے لیے بائبل پڑھو گے، آزمائش ہے کہ دل کرے گا تھک گئے ہیں، چینج کرتے ہیں، کچھ اور پڑھتے ہیں، کچھ اور دیکھتے ہیں، پھر آپ کا دھیان بھٹک جائے گا ادھر ادھر. لیکن جب آپ صرف اور صرف کلام مقدس کو پڑھیں گے، اس کی حضوری میں بیٹھیں گے، تو پھر وہ جب میڈیٹیٹ کریں گے تو آپ اس کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہوں گے. پھر آپ اس آواز کو سن سکیں گے جو وہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہے، وہ جو آپ سے کہنا چاہتا ہے، پھر آپ اس کو سمجھیں اور سنیں گے. اور میرے عزیزو، ہمارا دشمن ابلیس جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ چراتا ہے، مار ڈالتا ہے، ہلاک کرنے آتا ہے، اور وہ سب سے پہلے ہماری آئیڈینٹی کو چرانے آتا ہے. وہ ہم پر حملہ کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جو ہماری شناخت ہے اس میں سے باہر نکل آئیں، ہم بھول جائیں کہ ہم اس کے فرزند ہیں، ہم بھول جائیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. وہ ہمیں دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں پھنسانا چاہتا ہے، وہ ہمیں دنیا میں الجھانا چاہتا ہے. لیکن ہم نے چناؤ کرنا ہے، ہم نے اپنی جنگ جیتنی ہے، ہم نے لڑنا ہے، اور دشمن پر کیا کرنا ہے؟ غالب آنا ہے. اس نے آپ کو اور مجھے اختیار دیا ہے. اس نے کہا سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. آپ اس کے فرزند ہیں، اور مسیح میں، یسوع میں اس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. آپ اپنے اندر کی تمام بری خواہشوں پر غالب آؤ، آپ اپنے اندر کے برے جذبات، احساسات پر غالب آؤ. آپ انہیں یسوع کے سامنے لے کر آؤ. آپ ہر روز اپنی صلیب اٹھاؤ اور یسوع کی پیروی کرو، یسوع کے شاگرد بنو. ہمیں خدا کے فرزند ہونے کو کبھی نہیں بھولنا، اور دوسری بات یسوع کے شاگرد ہونے کو کبھی نہیں بھولنا. یہ دو باتیں ہیں جو میں بھی اپنے دل میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں. آپ نجات پا جاتے ہیں، جب اس کے فرزند بن جاتے ہیں، تو یہ دو باتیں آپ نے اپنی لائف میں کبھی نہیں بھولنی کہ سب سے بڑا جو آپ کے پاس رائٹ ہے خدا کی حضوری میں جانے کا، دشمن کے آگے کھڑے ہو جانے کا، کہ آپ اس کے کیا ہیں؟ فرزند ہیں. پھر آپ یسوع کے پیروکار ہیں، آپ اس کے شاگرد ہیں. اور یسوع کے شاگرد ہوتے ہوئے، یسوع کے پیروکار ہوتے ہوئے، یسوع کا نام لیتے ہوئے، آپ کبھی بھی دشمن کو جو ہے اس سے ڈر نہیں سکتے. دشمن کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. دشمن کبھی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. جو کچھ ہم یسوع کے نام سے مانگیں گے، جو کچھ ہم یسوع کے نام سے کہیں گے، وہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہو جائے گا. خدا کے آپ کے لیے منصوبے ہیں. خدا کے یہاں پر ایک ایک زندگی، ایک ایک بھائی کے لیے، ایک ایک بہن کے لیے، ایک ایک بیٹی کے لیے، ایک ایک بچے کے لیے خدا کا ایک منصوبہ ہے. خدا نے جب آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے تو آپ یوں ہی اتفاقاً اس زمین پر نہیں آ گئے. آپ کو خدا نے ترتیب دیا ہے، خدا نے آپ کو بنایا ہے، خدا نے آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ کے اندر ترتیب دیا ہے. اس نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ یہاں پر اس زمین پر خدا کے مقصد کو، خدا کی کنگڈم کو اس دنیا میں آپ قائم کریں. اور شیطان اس دنیا میں اپنی کنگڈم کو بنائے ہوئے ہے، اپنی بادشاہت کو بنائے ہوا ہے، اور تمام خدا کے جو فرزند ہیں، خدا کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو یسوع کے پیروکار ہیں، انہیں دشمن کی اس کنگڈم پر غالب آنا ہے. دنیا کی ان روشوں پر، شیطان کے تمام ناپاکی کی قوتوں پر غالب آنا ہے. اور ناپاکی کی قوتوں پر غالب آنے کے لیے ہر بیٹی کو، ہر بھائی کو، ہر بچے کو، ہر ماں کو اپنے گھر میں خدا کے کلام کی پوری تابعداری کرنی.